یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی دوستو بزرگوں، مسلمان کی زندگی اصل و آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی ٹائم پر آ رہی ہے اور وقتی طور پر آیا ہے، اس لیے جب فرشتے نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں تو قرآن کے اندر جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی، کہ نفس مطمئنہ، اللہ کے حکم پر سکون پانے والی نفس اور آتما، تو واپس چل۔ تو واپس کب ہوگا؟ جب آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا تو پھر اپنے گھر واپس آئے گا۔ گویا کہ جنت سے مسلمان آیا ہے اور واپس جو ہے اپنے گھر، اللہ کے گھر واپس جانا ہے۔ اصل گھر میرے دوستوں ہمارا اور آپ کا اور پوری امت کا، مسلمان کا آخرت کا ہے، جس کی شروعات اللہ تعالیٰ موت کے وقت سے لے کر جنت میں جانے تک یہ پوری منزل ہے۔ جنت میں چلا گیا اور ہمیشہ کی اس کی زندگی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے کہ 3 پیٹ ہے، ماں کا پیٹ، قبر کا پیٹ اور پھر قیامت کا پیٹ۔ تینوں منزلوں میں سے گزر کر جہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا اس کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے اللہ رسول نے چند احکامات زندگی کے اندر بھی اللہ رسول نے دیے ہیں، اور موت اور آدمی جب کفن دفن کر دے وہاں تک ایک مسلمان کو حق دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حق المسلمی علی المسلمی خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا دوستو اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا۔ تو علماء نے لکھا ہے میرے دوستوں، ایک آدمی جب مرتا ہے تو وہاں سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک بہت سارے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو ہے قرآن و حدیث میں بتلائے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات ہوگی دوستو موت کی جو ہے سکرات سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سکرات آئی۔ سکرات کا مطلب موت کی سختی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، پانی کا کٹورا رکھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر اپنے جو ہے چہرے پر پھیر رہے ہیں اور زبان مبارک سے نکال رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ہاتھ ڈال رہے پانی کے اوپر، چہرے پر پھر رہے ہیں۔ اور اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی بار بار یہ کہہ رہے تھے اے عائشہ موت بڑی خطرناک ہے، موت بڑی بھیانک ہے، بڑی سختی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کیوں ہوئی، تو اس کے اندر یہ لکھا کہ بعد میں آنے والا جو بھی مسلمان، آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوستوں موت سے پہلے بہت سارے لوگ ایک دن میں سکرات میں چلے جاتے ہیں۔ سکرات کا مطلب ہوش و حواس کھو بیٹھتا آدمی اور بس وہ اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے وہ پتہ نہیں، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا 5-5 دن تک سکرات میں رہتے ہیں، 10-10 دن تک جو ہے سکرات میں رہتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اگر کسی آدمی کو سکرات میں دیکھے تو کبھی یہ نہ کہے کہ اس کو گناہ یہ جو ہے اللہ کے پکڑ میں آ گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنے بڑے نبی، ان کو بھی اگر یہ سختی ہو سکتی ہے تو ہمارے شمارے کے درمیان میں تو سختی بہت بطریقہ اولا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ یوں فرماتی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگوں کو سکرات میں دیکھا مجھے کبھی نوائی نہیں لگی، اچنبھا نہیں لگا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات دیکھ لیے تھے۔ پھر میرے دوستو جب انتقال ہوا تو صحابہ کے درمیان میں جو ہے مشورہ ہوا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیں گے تو غسل جو ہے بغیر کپڑوں کے دیا جاوے کہ کپڑوں کے ساتھ دیا جاوے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے اوپر تھوڑی سی جو ہے اونگ ڈال دی، تھوڑی سی گنودگی ڈال دی، جو کہ مارنے لگے، اور خواب کے اندر یا گیبی آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے اوپر ہی جو پانی ڈال دو، وہی ان کا جو ہے غسل ہے۔ گویا کہ میرے دوستو تعلیم دی گئی مسلمان کو کہ ایک غسل دینے والا میت کو جب غسل دے اور جب اس کو کپڑوں سے کیا کرے بالکل اوپن کریں تو اس کا 70 کا حصہ کسی عام مسلمان کے سامنے نظر نہ ہوئے۔ اور میرے دوستو چند باتیں میں آپ کو بتلا دوں، غسل کون دے گا یہ مسئلہ بھی ہے۔ شریعت نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اس میں سے ایک علماء نے لکھا ہے عام طور سے کیا ہوتا ہے بھائی ہمارا گھر میت تھے گئی سے، میرے گھر پہ میت ہو گئی ہے، فلانوں کو بلائیں گے، فلانوں کو فون کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے میرے دوستوں اگر جو ہے میت کا قریبی رشتہ دار وہ غسل دے گا، اس کا حق ہے کہ اپنے ابا کو، بیٹے کا حق ہے کہ اپنے باپ کو کیا دے، غسل دے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کو غسل دے۔ جتنا جو قریب ہوگا، بھائی مر گیا ہے اس کا بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی کو کیا کرے گا، غسل دے گا۔
آج ہم نے میرے دوستوں یہ شریعت چھوڑ دی، اس لیے ایران توران میں جاتے ہیں، جب کوئی نہیں ملتا تو پھر ایرے گرے نتو خیروں کو ہم پکڑ کر لاتے ہیں، اور پھر وہ جیسا ویسا جو ہے شریعت کے مطابق یا شریعت کے خلاف میں غسل دے کر چلا جاتا ہے۔ اور بہت سی جگہ پر وہ کلمے والی پٹی ہوتی ہے، وہ پٹی ڈال دیتے کلمے کے اوپر، حالانکہ دوستوں جب آدمی مر رہا ہو اس وقت حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مرنے والے کے پاس زور زور سے کلمہ پڑھو، اس کو یوں مت کہو کہ جو پپا کلمے پڑھو، ممی کلمے پڑھو، نہیں، آپ خود کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلقین کرو، لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کو جو ہے تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب ہے بس تم خود پڑھو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے مرنے والے کو کلمے کی اور ہر ایک کی توفیق دے دے گا۔ اور دوستو یاد رکھو، اللہ نہ کرے کسی میت کی ہم نے کوئی برائی دیکھی، بہت کہ ہم بھائی گئے جو سمجھ لو کہ کوئی رشتہ دار کے پاس، اس کا منہ کالا ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ اس کو کوئی خراب حالت میں دیکھا، اس کو بیان مت کرو۔ اللہ کے نبی نے بالکل صفائی کے ساتھ کہا ہے، مرنے والوں کا عیب بیان مت کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ 4 آدمی بھی متقی اللہ والا ہو، وہ اگر یوں کہہ دے کہ مرنے والا بہت اچھا آدمی تھا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کی خوبیاں بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت کے اندر 40 آدمی خالی جنازے نماز پڑھ لے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ایسی سب فضیلتیں ہیں۔ غسل کرنے والے کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ غسل کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، اتنا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے سامنے، دعا مانگنے کے اندر دل جو ہے نرم نہیں پڑتا، کہا کہ غسل دیا کرو، غسل کرنے کی وجہ سے دل خود بخود کیا ہو جائے گا، نرم پڑ جائے گا۔ میرے دوستوں آج ہم کو دعاؤں میں رونا نہیں آتا، یہ حالات ہم دیکھ رہے رونا، یہ کیا ہے؟ دلوں کی سختی ہے۔ اس کے لیے آسان علاج ہیں، قبرستان چلے جاوے، میت جب دفن کر رہے ہو اس کے ساتھ چلا جاوے، پھر غسل دیا جاوے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو آخرت کی طرف دل کو نرم کرنے کے لیے جو ہے کافی ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو دوستوں، مرنے کے بعد یہ حق بتایا گیا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، تو کیا حق ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے۔ تو علماء نے لکھا ہے بغیر کارن کے، بغیر کسی جو ہے وجہ کے جنازے کے آگے نہ چلے۔ ہاں کندھا دینا ہے آپ کو کوئی دوسری کوئی تکلیف ہے کوئی، تو وہ آگے آپ چل سکتے ہو، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں۔ اور حق کے اندر یہ لکھا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ آدمی کندھا دے وے، یہ اس مسلمان کا حق ہے مرنے والے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 قدم چلے جنازے کے ساتھ کندھا دے کر، اللہ تعالیٰ اس کے 40 بڑے بڑے جو ہے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، 2 قدم چل کر تو بھائی مجبوری ہوتی ہے، تو 2 قدم آدمی چل رہے گنتا رہے، اور 40 قدم 2 مرتبہ میں، 3 مرتبہ میں، 4 مرتبہ میں 40 قدم پورا کر دے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ 40 بڑے بڑے گناہ ہمارے معاف کر دے گا۔ کتنے آسان سا طریقہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے دوستوں، جب غسل دیا جاتا ہے تب سطر عام طور سے وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے پورا سطر دکھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے، ذرا سننا، حضور نے فرمایا کہ میں کسی کا سطر دیکھوں، سطر کا مطلب ڈوٹی سے لے کر گھٹنے کا حصہ، خاص کر کے پیشاب کا حصہ، حضور نے فرمایا میں کسی کا سطر دیکھوں، پردہ یعنی کہ وہ سطر دیکھوں، یا کوئی میرا سطر دیکھے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ مجھے اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آسمانوں میں مجھے پھینک دیا جاوے، وہاں سے گول پھرتا پھرتا لڑکتا زمین پر پڑ جاؤں، یہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی کا سطر دیکھوں یا کوئی میرا سطر دیکھے۔ تو مرنے والے کو بھی میرے دوستوں سطر میں رکھنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اس لیے اگر یہ مت کہو کہ کفن میں آتا ہے، آپ خود اپنے گھر میں کوئی چادر ہے وغیرہ ہے وہ دھاگ دو اور پھر غسل کرنے والوں کو غسل دو۔ دوسرا میرے بھائیوں، جب یہاں سے جاویں تو عام طور سے آپ کے اندر تو معلوم نہیں، لیکن ہم دوسرے جنازے میں جاتے ہیں تو مسلمان پڑھتا ہے کلمہ پاک کلمہ شہادت، ایک عام بیماری ہے کلمہ پاک کلمہ شہادت، معلوم نہیں آپ میں سے کوئی پڑھتا ہو تو۔ ایک بات یاد رکھو میرے دوستوں، علماء نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جب بھی جاوے اس کا ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ جاوے، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے جاوے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ایک جنازے کے ساتھ، کسی نے آ کر پوچھا اے با کونو یہ کس کا جو ہے جنازہ ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے۔ اس کو برا لگ گیا، تیور چڑھ گئے کہ تجھے برا لگ جائے تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جنازے میں بات مت کرو، خاموشی کے ساتھ چلو۔
اور کلمہ پاک کلمہ شہادت آپ پڑھو گے میرے بھائیوں، آپ کسی بھی مفتی سے پاس جا کر پوچھو، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے والے کو ایک رتی کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ کلمہ پاک اور کلمہ شہادت کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل کیا ہے تو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھو، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ایصال ثواب بھی میت کو ہو جائے گا۔ بلکہ اگر 40 50 60 آدمی ہیں اور 100 10 10 1000 مرتبہ بھی آدمی پڑھ لے ہوئے، ایک پہلا کلمہ 70,000 مرتبہ ہو گیا، تو آپ نے فضائل میں پڑھا ہوگا جس آدمی کو میت کو 70,000 مرتبہ بخش دیا جاتا ہے کلمہ پاک یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب جنازے کے ساتھ چلے تو آدمی کیا کرے، بالکل خاموشی کے ساتھ دل میں دعا، درود شریف، قرآن کی تلاوت، کلمہ پڑھتا رہے، جو پڑھ لے وہ ایصال ثواب کر لے۔ پھر میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، جب وہاں پر جاوے میت کے پاس قبرستان کے اندر، تو قبرستان کے اندر جب جاتے ہیں عام طور سے دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اپنی موت کے جو ہے دائرے کے اندر بھی اگر ہم کو موت یاد نہیں آتی تو اس سے جو ہے اس سے بڑی بات ہم کو کہاں موت یاد آئے گی۔ جب بھی داخل ہو تو الصلاۃ والسلام علی اہل القبور کہ انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ کر داخل ہو، کم سے کم کچھ بھی یاد نہ رہے، السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے آدمی کیا کرے، داخل ہو جاؤ۔ پھر جنازے کی جب نماز ہوتی ہے تو عام طور سے مسلمان نماز نہیں پڑھتا کہ انہیں دعا نہیں آورتی، تو دیکھو میرے بھائیوں میں آپ کو آسان بتا دیں، آپ جب جنازے کی نماز ہو جاوے اس میں خالی شریک ہو جاؤ، ثنا آپ کو آتی ہے، امام صاحب جب پہلی تکبیر کے ثنا پڑھ لو، پھر آپ کو درود شریف آتا ہے، درود ابراہیم وہ پڑھ لو، اب دعا نہیں آتی تو آپ کچھ بھی دعا پڑھ لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کوئی بھی دعا، اور دل میں دعا کر لو کہ اللہ میں اس کو ایصال ثواب کرتا ہوں، آپ کی جنازے کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس میت کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز سے لے کر کفن اور دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ 2 قرات کا مطلب 2 احد پہاڑ، اور ذرا آگے چلے 2 ہمالیہ پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی نماز پڑھ کے گھر پہ چلتا ہو جاوے جنازے کی نماز، اس کو 1 قرات یعنی 1 احد کے پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستوں اگر ہمارا رشتہ دار ہے تو جنازے سے لے کر قبرستان تک جاوے، پھر وہاں جا کر اس کا جو وہ اس میں بہت سی مرتبہ وہ کچھ مٹی لاتے ہیں اور وہ مٹی اس کے جو ہے قبر میں ڈالتے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مٹی ڈال دو، باقی دوسری کوئی مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بھاؤ نگر کے اندر وہ پتے، وہ کیا ہوتا ہے، پتیلا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے اس کو، تگارو کے اندر وہ کہتے ہیں وہ تبارک کی مٹی ڈالو۔ میرے بھائیوں کوئی جو ہے ثابت نہیں، یاد رکھو، وہ بس مٹھا ڈالو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ 3 مٹھا مٹی کا ڈال دو، وہ پورا جو ہے، اور جب میت کو رکھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جب وہ میت کو دفن کر دو تو سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں الف لام میم ذالک، وہ اس کے ماتھے کے پاس پڑھ لو، للہ ما فی السماوات، وہ اس کے کہاں پڑھ لو، اس کے سرہانے یعنی کہ پیروں کے پاس پڑھ لو۔ یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے، کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نہیں آتا سیکھیے، آپ کے امام صاحب ہے یہاں پر جو مولانا ہے ان کے پاس سیکھیے، کوئی مفتی صاحب ان کے پاس سیکھیے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا وہ ایک عمل خالی جو ہے مرنے جو رشتہ دار ان کو ہم آپ کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، سبحان اللہ کے کہنے کے محتاج ہو گئے، کم سے کم میرے بھائیوں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ان کے رشتہ دار ان سے ہم کہیں گے کہ 500,000 روپے مدرسے میں مسجد میں لکھا دو تاکہ وہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ دوسرا میرے بھائیوں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بچے ناراض تھے تو 7 جمعہ تک، ذرا سننا بہت آسان سا عمل ہے، جن کے ماں باپ یہاں پر دفن ہے یا آپ کے دیش میں ہیں تو 7 جمعہ تک، یعنی کہ آج اس جمعہ سے آپ شروع کرو، یہ تو چلی گئی، آئندہ جمعہ سے لے کر پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی 7ویں 7 جمعہ تک آپ کیا کرو، مستقل جاؤ وہاں پر ایصال ثواب کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ بچہ نافرمان ہوگا، یہ 7 جمعہ کے اس کے ماں باپ کی قبر پر حاضری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دے گا۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ کریں میرے دوستوں جو رشتہ دار ہیں، کیونکہ رشتہ دار یہ عمل کریں گے باقی تو سب بھول جائیں گے، کم سے کم ہر نماز کے بعد آدمی ایک پابندی کرے، صبح میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور شام کو مغرب کے بعد 3 مرتبہ قل چھلے جس کو کہتے ہیں، یہ آدمی پڑھ کر اپنے تمام رشتہ داروں کو کیا کرے بھائی ایصال ثواب کریں، یہ آخری جو ہے ان کا کیا ہے وہ ایک ان کی یادگار ہے۔ کل قیامت کے میدان میں ہم جب جائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ کام اللہ کو جو ہے پیارا ہو جائے اور اللہ پر اسی پر ہماری اور ان کی مغفرت کر دے۔ یہ ساری باتیں کس کی تھی میرے دوستوں؟ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے تھی۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہمارے ریلیشن میں کوئی سمبند میں جو ہے کوئی
گیر ہیں تو اس کا کیا کرنا؟ دیکھو سیدھی سیدھی بات بتا دیتا ہوں، گیروں کے یہاں جب آپ کھرکھرا کے لیے، ہمارے گجراتی میں کھرکھرا کہتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو وہاں پر جا کر ایک کیا ہوتا وہ افسوس تھی ہوگا تمہارے یہاں، بس ہم اتنا ہوا کھرکھرا کے لیے اس کی خبر گیری کے لیے جا سکتے ہیں، باقی گیر ہیں اس کے جو ہے دوسرے کوئی طریقوں میں رسم رواج میں نہیں جا سکتے۔ ایک مسلمان کے لیے جو ہے جانا بالکل مناسب اور بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہنے سے زیادہ ہوں گے